اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے پڑھی اور پھر فرمانے لگے کہ تم سے بہتر تو جن نکلے۔ کیوں؟ تو انہوں نے جب اس سورہ کو سنا ہے اور اس سورہ کریمہ میں پوچھا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انہوں نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، نہیں جھٹلاتے، اے ہمارے رب تیرے لیے یہ تعریف ہے۔ تو انہوں نے تو یہ جواب دیا لیکن تم خاموش رہے۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز اپنی ایک بڑی صفت سے فرمایا اور وہ صفت ہے الرحمن۔ الرحمن کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عمومیت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی سب کے لیے عام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سے آغاز کیا اور پھر اپنی بے شمار رحمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بار بار پوچھا۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں گنائی گئی، ان میں کچھ وہ نعمتیں ہیں جو مخصوص لوگوں کو ملی ہے اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو عام ہیں، جن سے ہر ایک کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو دونوں قسم کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ ہے قرآن۔ کہا علم القرآن، اس نے قرآن سکھلایا۔ تو مادی نعمتیں بھی ہیں اور معنوی روحانی نعمتیں بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے وہ ہدایت ہے، ہدایت۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے مل جانے کے بعد دوسری تمام نعمتیں ہیش ہیں۔ اس لیے اس نعمت کو پا لینے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے سب کچھ لٹایا لیکن اس نعمت کی حفاظت کی۔ تو یہ جو ہدایت کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، یہ نعمت کہاں سے ملے گی؟ تو اس نعمت کا سرچشمہ قرآن ہے، قرآن۔ تو قرآن گویا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے، عظیم۔ اللہ نے کہا کہ رحمان کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تم کو قرآن سکھلایا ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، عظیم کتاب کہ جو سراپا رحمت ہے اور اس سراپا برکت ہے۔ اب یہ اور مسئلہ ہے کہ اس کی قدر نہ کرو، اس کی قدر نہ پہچانو، اور جو استفادہ اس سے کرنا چاہیے تم نہ کرو۔ تو رویہ تو یہی تھا کہ اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں رحمت کا اظہار تو ہے ہی اور نعمت کا تذکرہ کہ قرآن سکھلایا کس نے؟ رحمان نے، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا انما یعلمہ بشر، اس کو تو کوئی انسان سکھلا دیتا ہے، تو یہ تمہاری بات جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی اور نہیں بلکہ رحمان سکھلاتا ہے، اور اس لیے سکھاتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہے۔ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تم کو قرآن سکھلایا۔ اب یہ بات کہ کس کو سکھلایا؟ تو کس کو؟ تو سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سارے لوگوں کو سکھلایا. اگر سیکھنے کے لیے تیار ہو تو سب کے لیے. تو ایک معنی تو قرآن کا خاص ہے، یعنی وہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو یہ کتاب سراپا رحمت ہے، سراپا نعمت ہے اور برکت ہے. اللہ نے اس نعمت اور رحمت اور برکت سے تمہیں نوازا ہے. دوسرا معنی ایک اور بھی کیا ہے، تو وہ مصدری معنی ہے، یعنی پڑھنے کا معنی. تو کہا کہ رحمان کی یہ رحمت ہے کہ اس نے پڑھنا سکھلایا تم کو، پڑھنا. تو یہ پڑھنے کی جو نعمت ہے بڑی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پڑھنے سے متعلق ہی لفظ اترا ہے قرآن کریم میں، اقرا. تو اس سے اس پڑھنے کی نعمت کا اندازہ کر سکتے. اور وہ کا الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھلایا قلم کے ذریعے سے. تو قلم کے ذریعے سے سکھلایا. تو پڑھنا اور لکھنا یہ دو چیزیں ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان دنیاوی علوم سے بھی استفادہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور ان دونوں ہی چیزوں کے ذریعے سے انسان دینی علوم اور فنون سے بھی استفادہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو پہلوں کا علم بعد والوں تک اگر پہنچا ہے تو وہ لکھنے اور پڑھنے کی بنیاد پر ہی ہے. تو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ انسان لکھ سکتا ہے، انسان پڑھ سکتا ہے. یہ صلاحیت کسی اور کو نہیں دی ہے. تو اس لیے خاص طور پر اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور یوں کہنا چاہیے کہ اپنی تمام نعمتوں میں سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا. تو نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں اس نعمت کا ذکر کیا اس لیے یہ بتلانے کے لیے کہ سب سے اہم نعمت یہی ہے. تو اس نعمت کی تمہیں قدر کرنی چاہیے. آگے اللہ نے کہا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو تو پیدا تو اس نے سبوں کو کیا. ساری مخلوقات کا خالق تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن خاص انسان کو پیدا کیا. تو خاص طور پر یہ ذکر ہے نا کس لیے؟ تو یہ جو شاہکار مخلوق ہے اس کے شاہکار ہونے کو بتلانے کے لیے، اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ ساری چیزیں تو اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کی پیدا کردہ، لیکن ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے تم. اس لیے دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا آگے، ان کا ذکر بعد میں. پہلے کس کا ذکر کیا؟ انسان کا. تو سب بعد میں اور تم پہلے، اس اعتبار سے کہ اگر تم نہیں تو ساری چیزوں کا کوئی مقصد ہی نہیں. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اس نے، یعنی تم کو پیدا کیا. تو یہ بتلانے کے لیے کہ ساری نعمتیں جو ہے نا وہ تم سے وابستہ ہے، اور تمہارا وجود نہیں تو نعمتوں کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے. اور پھر جس طرح قرآن علم القرآن کا قرآن کو سکھلانے والا اللہ ہی ہے، اسی طرح انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. تو جب اللہ ہی ہے تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کس لیے پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس لیے کہ پیدا کرنے والا تو وہ ہے، بنایا اس نے، تم کو اس نے بنایا، لیکن پھر یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا یہ کس لیے؟ ان کو اور ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو پیدا کرنے والا تو وہ ہے، پھر دوسرے معبود کیوں ہو گئے؟ اور پھر اللہ نے انسان کی ایک خاص خصوصیت کی نعمت کا ذکر کیا. وہ نعمت کہ جس کی بنیاد پر انسان ہے، ورنہ دیگر حیوانات اور انسان میں کوئی فرق نہیں تھا. کیا ہے وہ؟ کَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، اس نے تم کو بولنے کی، گویائی کی صلاحیت دی ہے، سکھلائی ہے، بولنا سکھلایا ہے. تو بولنا سکھلایا، کیا سکھلایا؟ الفاظ بنا سکتے ہو، آواز نکال سکتے ہو، لہجہ اختیار کر سکتے ہو. تو الفاظ بنانے کی بنیاد پر، لہجہ اختیار کرنے کی بنیاد پر، جملے بنانے کی بنیاد پر، یہ جو صلاحیتیں نا، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر کتنی زبانیں دنیا میں وجود میں آ گئی. تو سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں. وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ،
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں اور رنگ بھی اللہ نے تمہارا الگ الگ بنایا ہے. تو یہ زبانوں کا اختلاف یہ قدرت کی نشانیوں میں سے. تو یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر تو انسان ہے، ورنہ حیوان ناطق اور غیر ناطق یعنی بولنے والی مخلوق اور غیر نہیں بولنے والی مخلوق کے درمیان کیا فرق تھا؟ تو انسان کو یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا کہ اس نے اس کو قوت گویائی دی، اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت دی. جو کچھ ہے اندر اس کو صحیح الفاظ میں ڈھال کر صحیح جملے کی شکل عطا کر کے دوسروں کے سامنے رکھ سکے. تو یہ بھی رب کا انعام ہے. تو یہ ابتدائی نعمتیں ہیں، اور یوں کہنا چاہیے کہ ان نعمتوں کا تعلق مادے سے زیادہ معنی سے ہے، یعنی روحانیت سے ہے. اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد مقصود کیا ہے کہ تسلیم کرو کہ تمہارا خالق اللہ ہے، سب کچھ دینے والا تم کو اللہ ہے، اور یہ سب کچھ جو دے رہا ہے نا وہ کسی غرض کی بنیاد پر تم کو نہیں دے رہا، بلکہ جو کچھ ہے وہ اس کی رحمت ہے. تو ان ساری چیزوں کا تقاضا کیا ہے کہ سر تمہارا اسی کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے. اور یہ جو رب کی رحمت تم پر ہے اس کی ناشکری تم نہ کرو بلکہ قدر کرو، ناقدری نہ کرو بلکہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو. نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں جھٹلاؤ گے تو پھر نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیوں سے تم صحیح طور پر مستفید ہو سکتے ہو. اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.